آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر جو میں نے پیچھے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو، بنی اسرائیل کو لے کر چلے، اور یہ بات میں انہوں نے آگے بھی کرتے رہیں گے۔ آگے تو بہت ان کے ایسے واقعات ہیں، آپ میرے بولنے سے پہلے آپ بولیں کہ واقعی کیسی ذلیل قوم ہے یہ۔ تو یہاں بھی یہی ہوا، اتنے انعامات ہونے کے باوجود بھی یہ سوالات کرتے رہے، یہ نہیں، ایسے نہیں، ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم کو گارنٹی چاہیے، ہم کو ہمارے بھائی دکھ رہے نہیں، ہم کو دکھاؤ، یہ کرو، ساری چیزیں انہوں نے کی، ان کو سب انعام ملا بھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی کہ اللہ ان کی جو سو جو ہے، ان کی برے اخلاق جو ہے، اس پر میری مدد فرما۔ تو یہ پتا چلا کہ کسی بڑے کے آگے سوالات کرنا، ہٹ دھرمی کرنا، یہ بالکل بد اخلاقی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ غلط سوال، اچھے نیک سوال کرو، ان سے علم حاصل کرنے کی نیت سے، یہ بالکل جائز ہے، اس سے تو بہت علم حاصل ہوتا ہے۔ اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے، جواب مل گیا تو پورا علم ہو جائے گا۔ پر ان کو نیچا دکھانے کے لیے، تنقید کرنے کے لیے، معاذ اللہ ان کی تحقیر کرنے کے لیے سوالات کرنا، ان پر اعتراضات کرنا، یہ برے اخلاق ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کو ایسی باتوں سے دور رہنا چاہیے، اپنے علماء کا، اپنے اسلاف کا، اولیاء اکرام کا ادب اور احترام کرتے رہنا چاہیے، ان کی شان میں کوئی ادنیٰ سی بھی بے ادبی نہ ہو، اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ واقعہ ہو گیا، فرعون سے نجات ملی، اور پھر یہودی واپس مصر آئے، اور سب تفصیل بعد میں آگے۔ یہ جو دن تھا، یہ دن تھا عاشورے کا، محرم کا 10واں دن، 10ویں تاریخ تھی عاشورہ۔ عاشورے کی فضیلت جو ہے، یہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں، بہت آپ نے سنا ہوگا علماء سے۔ کچھ ایک مختصر سی باتیں میں عرض کروں گا، ضروری باتیں، کو دل اگر سماج یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت ایسے اعتراضات سے آپ بچ جائیں گے، جو آپ کے سامنے اگر آئے گی نا تو آپ ان کو جواب دے دیں گے انشاءاللہ۔ احادیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ آئے تو آپ نے، وہاں پر یہودی بھی آباد تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہود مدینہ المنورہ میں آباد تھے، اور بڑی تعداد میں تھے، بلکہ ان کی عزت بھی تھی، اہل توریت تھے، اہل کتاب تھے، اپنے آپ کو اہل کتاب بولتے تھے، اور ان کی عزت بھی تھی۔ میں نے جو سیرت کا جو میرا سلسلہ اس میں بیان کیا ہے، ساری باتیں میں نے۔ تو یہ یہود جو مدینہ میں آباد تھے، یہ عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے، یہ تمام کتابوں میں، صحیحین میں بھی موجود ہے، اور صحیح حدیث شریف میں کہ یہود عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور یہ روایت بھی ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہجرت سے پہلے مکہ المکرمہ میں بھی عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ اب یہاں پر یہ جب تشریف لائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے یہود سے استفسار فرمایا کہ کس لیے روزہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے پھر اس واقعے کا ذکر کیا اور بتایا کہ اس دن ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی، اس لیے ہم اس نجات کی خوشی میں عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ ایک بات اور ذہن میں آ گئی، پہلے اس کو سماعت فرما لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار قریش کے سامنے 40 سال اپنے زندگی گزاری، مکتب میں نہیں گئے، کہیں پڑھے نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کچھ نہیں، وہیں سفر کر رہے ہیں، شام مطلب تجارت کا سفر ہوتا ہے، آ جاتے ہیں، اور سب ان کی آنکھوں کے سامنے پوری زندگی گزری ہے۔ دیکھا کہ کبھی کسی استاد کے ساتھ آپ نے علم حاصل نہیں کیا، ضرورت کہ ان کے استاد، میرے آقا کے استاد جو تھے وہ تو خود جبریل امین، اور بلکہ خود اللہ عز و جل میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد ہے۔ جبریل امین بھی کیا استاد رہیں گے، حضور بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو سکھاتے تھے، بے شک کوئی استاد نہیں۔ امی میرے آقا کا لقب اسی لیے کہ جو کسی سے پڑھا نہیں، جس نے کسی سے پڑھا نہیں ہو، کون پڑھا ہے میرے آقا کو؟ اب یہ امی کا کسی نے ترجمہ کر دیا گنوار، جاہل، معاذ اللہ رب العالمین، یہ غلط ہے۔ ترجمہ یہی صحیح ہے کہ جس نے کسی سے پڑھا نہیں، میرے آقا نے کسی کے سامنے زانو یا تہ نہیں کیا، اللہ نے سب کچھ سکھایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تو اب یہ 40 سال کی زندگی گزری کہیں مکتب میں نہیں، مدرسے میں نہیں. اس کے بعد پھر مدینہ المنورہ تشریف لائے. یہودیوں نے بھی دیکھا کہ بھائی کہیں آئے گئے نہیں، کچھ پڑھا نہیں. اس کے باوجود سینکڑوں سال پتہ نہیں کتنی پرانی بات جو یہودیوں کے ساتھ گزری ان کو بھی صحیح سے معلوم نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے واقعے کو بیان فرما دیا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، پورا فرعون کا پورا واقعہ، یہودیوں کا نجات پانا، فرعون کا ذبح کرنا، سب کچھ بتا دیا. تو یہ یہودیوں کے لیے بہت بڑی دلیل تھی کہ یہ کہیں نہیں گئے، کوئی مدرسہ نہیں پڑھا، کسی کے سامنے انہوں نے کبھی زانو ادب طے نہیں کیا. اس کے باوجود یہ غیب کی باتیں ساری بتا رہے ہیں. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کچھ بتا رہے ہیں یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا کی ہوئی بات ہے، اللہ کی وحی کی ہوئی بات ہے. اور یہ قرآن بالکل سچا ہے. ان یہودیوں کو اس بات کو مانتے ہوئے فوراً اسلام قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے قبول نہیں کیا. یہ ان کا بغض تھا اور عناد تھا، حضور سے دشمنی تھی، اس لیے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی نبوت کی تو دلیل ہر جگہ موجود تھی. ماننے والے مانتے گئے، مسلمان ہوتے گئے، اور جو نہیں مانے وہ آج تک نہیں مان رہے، آج تک دشمنی نبھا رہے ہیں. تو اللہ ہمیں ماننے والوں میں بنائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.